دنیا کے مشہور ترین سپہ سالار نپولین نے کتنی جنگیں لڑی؟ مورخین صحیح طرح سے نہیں بتا سکے۔ کسی نے 70 اور کسی نے 60 جنگوں کا حوالہ دیا ہے۔ تو بہرحال ہماری معتاد رائے ہے کہ نپولین نے 50 جنگیں لڑی۔ اس کی ناکامیوں اور کامیابیوں کی تعداد بھی 7 یا 8 بتائی جاتی ہے۔ ہسٹری ایکسٹرا میں ایک مضمون شائع ہوا جس کا نام تھا نپولین کی فتوحات اور المناک بربادیاں۔ اس مضمون میں نپولین کی جنگوں کی تعداد 60 بتائی گئی ہے، جبکہ ویکیپیڈیا کے مطابق 70 مرتبہ جنگوں میں اترا۔ بہرحال زیادہ تر مورخین نے 60 یا 70 تعداد بتائی ہے۔ ایک مشہور رائٹر نے اپنا مضمون شائع کیا جس میں اس نے کہا "Why did Napoleon loses the Battle of Waterloo?" اور ساتھ ہی نپولین کو دنیا کا کامیاب ترین جرنیل قرار دیتے ہوئے اس جنگ کی شکست کی وجہ بڑھتی ہوئی عمر اور بیماری بتائی، کیونکہ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ نپولین عمر کے آخری حصوں میں لڑی جانے والی جنگوں میں ناکام رہا ہے، جبکہ جوانی میں وہ ناقابل شکست رہا ہے۔ وہ درجنوں جنگیں جیتنے کے باوجود اس ایک جنگ کے داغ کو دھونے میں ناکام رہا ہے۔ ہر جنگ ہارنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا واٹر لو ہے۔ نپولین اپنی زندگی کی شروع کی جنگوں میں بھرپور فتوحات لوٹتا ہوا واپس آیا۔ اٹلی میں داخل ہوتے ہوئے اس کی فوج اٹلی کی فوجوں سے کافی کمزور تھی، لیکن یہ جرنیل وہاں کامیاب رہا۔ اسی طرح آسٹریا کی جنگ جیتنے کے بعد فرانس میں نپولین کا ایک بڑے رہنما کی طرح استقبال کیا گیا۔ آسٹریا کے بعد اس کی اگلی منزل برطانیہ کو نیچا دکھانے کی تھی۔ اٹلی کو فتح کرنے کے بعد دنیا کو فتح کرنے کا بھوت نپولین کے دماغ پر سوار تھا۔ وہ دنیا کی سپر پاور بننا چاہتا تھا، روس بھی ان میں شامل تھا۔ بالآخر 1812 کا وہ دن بھی آ گیا جب وہ روس کو فتح کرنے کے سفر پر نکلا۔ روس کو اٹلی سمجھ کر نپولین اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس ملک کا نام بھی اب مٹنے والا ہے، لیکن روس میں اسے منہ کی کھانی پڑی۔ روس کی جنگی چال نپولین کو بہت مہنگی پڑی۔ روسی فوج نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ ماسکو شہر کی عمارت کو آگ لگا دی تھی، اور ساتھ ہی کھانے پینے کی تمام اشیاء بھی مٹ چکی تھی۔ چونکہ نپولین کا پڑاؤ یہاں ہونا تھا، یہاں وہ لڑتا تو کس سے لڑتا، اور اگر لڑتا تو کیا کھاتا؟ کھنڈر بنی ہوئی زمین میں فقط راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ سورج غائب ہو چکا تھا، سرد موسم تیزی سے بڑھنے لگا، اور اسی طرح نپولین نے ہار مانتے ہوئے واپسی کی راہ لی، مگر روسی فوجوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور بھاگتی ہوئی نپولین فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ اسی طرح کی دردناک ناکامیوں اور دل فریب کامیابیوں سے نپولین کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ زندگی کے آخری حصے میں ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ نپولین ہیمورائڈز کی وجہ سے کئی دنوں تک سو نہیں سکا۔ گھوڑے پر سوار ہونا مشکل تھا، شدید مشکلات تھیں۔ بیماری، نیند کی کمی، بڑھتی ہوئی عمر اس کی شکست کی وجوہات تھیں۔ نپولین کے کچھ جملے کافی مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے: تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا، کیونکہ اچھی ماں ہی بہترین نظام مرتب کرنے والوں کی درسگاہ ہے۔ عبدالستار ایدھی نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں بتایا کہ میری امی مجھے اسکول جاتے ہوئے 2 آنے دیتی تھی، ایک میرے لیے اور ایک کسی غریب بچے کے لیے جو اس آنے کا مستحق ہو، اور روزانہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ وہ آنا حقدار کو ملا کہ نہیں۔ اس چھوٹی سی مثال میں وہ راز چھپا ہے جو قوموں کے عروج اور زوال کا سبب بنتا ہے۔ ہماری پڑھی لکھی خواتین کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ صرف ڈگریوں پر ناز نہ کریں، بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ آپ یہ معاشرہ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، بس دیر صرف پختہ ارادے کی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں۔